امیجنیشن یہ ہوتی ہے ہماری کہ پتہ نہیں کب ہم مریں گے، پتہ نہیں کب جنت بنے گی، کبھی کب جو ہے وہ دوزخ تیار ہوگی۔ ایک غلطی اس میں یہ بھی تھی کہ جو مال غنیمت جب ان کو نظر آیا تو انہوں نے اپنی اپنی پوزیشنز چھوڑ دی اور اس کو وہ اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ سود میں کیا ہوتا ہے کہ انسان دن رات ہی سوچتا رہتا ہے اب اتنا بڑھ گیا، اب اتنی پرسنٹیج بڑھ گئی نا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال نمبر 6 یہ کہ سود کی لعنت ہر دور میں قائم رہی ہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی اگر آپ ہماری کر سکیں۔ جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی، یعنی بنا دی گئی ہے نا۔ امیجنیشن یہ ہوتی ہے ہماری کہ پتہ نہیں کب ہم مریں گے، پتہ نہیں کب جنت بنے گی، کبھی کب جو ہے وہ دوزخ تیار ہوگی، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تیار کر دی گئی ہے۔ ہوا یہ تو اصل میں اس سے جو پہلے آیات ہیں اسی پارے کے اندر، اس میں غزوہ احد کا بہت تفصیلی ذکر ہے، مسلمانوں نے جو غلطیاں کی تھی اس میں، اور اس کے اندر ایک غلطی اس میں یہ بھی تھی کہ جو مال غنیمت جب ان کو نظر آیا تو انہوں نے اپنی اپنی پوزیشنز چھوڑ دی اور اس کو وہ اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو جیتی ہوئی جنگ وہ ہار گئے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اس زر پرستی پر، جو مال و دولت کی ایک جو محبت تھی، اس کے اوپر بند باندھنا ضروری ہے۔ تو فوراً ہی پھر یہ سود خوری کی بات آ گئی، اور قرآن کے بیشتر مقامات پہ اور بھی آئی ہے نا۔ تو یہ ہے کہ سود میں کیا ہوتا ہے کہ انسان دن رات ہی سوچتا رہتا ہے اب اتنا بڑھ گیا، اب اتنی پرسنٹیج بڑھ گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لالچ ختم ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت ہے، اور فرمایا کہ گناہ میں یہ سب برابر ہیں۔ عملی نکتہ کیا ہمیں پتہ چلا کہ سود حرام ہے، اس سے بچیں اور اس لعنت سے بچیں نا۔ اور یہاں پر سود کے لیے آگ کی وعید بھی سنائی گئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو سود کھانے والے ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ عملی انکار کی ایک شکل ہمیں نظر آ رہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔